پھر کافروں والا کام کر لیا، پھر کافروں کے ساتھ مل گئے، پھر اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے. ثم آمنوا، پھر ترلا مند کر کے پھر قریب آ گئے. ثم کفروا، پھر مفاد کا وقت آیا تو پھر اس سائڈ پہ ہو گئے. اب ذرا غور کیجیے، یہ ہماری وہ کہانیاں ہیں جو رب بیان کر رہے ہیں. مالک تو جانتے ہیں نا کہ میرے بندے کیا کون سی حرکتیں کرتے ہیں. ہاں جی آپ کے ساتھ ہیں، مان لیا، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، پھر کہا اچھا چلو ان کے ساتھ بھی رابطہ کر لیں، ان سے بھی مفاد لیا، پھر ادھر آنے کی کوشش کی، نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر ادھر آ گئے. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے اعتماد کر لیا، اللہ کی بات مان لی. ثم کفروا، پھر کافروں کے ساتھ چلے گئے. ثم آمنوا، پھر اللہ کے ہاں ترلا مند کر کے پھر آنے کی کوشش کی. ثم کفروا، پھر کافروں کے ساتھ گئے. ثم ازدادوا کفرا، اب ادھر بات نہیں بنی، سچائی میں بات نہیں بن سکی. ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر کے اندر دھنستے چلے گئے. پھر مالک نے توفیق نہیں دی ادھر آنے کی. لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، قطعاً معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی نہیں دے گا، معاف بھی نہیں کرے گا اور سیدھے راستے پر آنے کی توفیق بھی نہیں دے گا. ثم ازدادوا کفرا، وہ دھنستے چلے جاتے ہیں اپنے کفر کے راستے پر. یہ کون لوگ ہیں؟ بشر المنافقین، یہ منافق لوگ ہیں، یہ کافر نہیں تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، مسجدوں میں نظر آنے والے لوگ تھے، یہ مسلمانوں کے نام رکھوائے ہوئے لوگ تھے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے لوگ تھے. بشر المنافقین، میرے رسول ان منافقوں کو بتاؤ، خوشخبریاں دو. خوشخبریاں کیا ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کے ایک ایک جوڑ میں ٹیسیں اٹھا دے گا. المناک عذاب، ایک ایک جوڑ میں ٹیسیں اٹھا دے گا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ ظالم لوگ ہیں اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں جو اللہ کے دین کا ساتھ نہیں دیتے، جنہوں نے اللہ کے دین سے کفر کیا ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ مل کر کھڑے نہیں ہوتے، منافقوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ منافق ہیں. ایبتغون عندہم العزہ، ذرا غور کیجیے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آیات کمال قسم کی آیات ہیں. ایک ایک چیز کو کائنات کے مالک نے اندر سے کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ تمہارے اندر کی بات کیفیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تم عزت مانگتے ہو، ان سے عزت ان سے مانگتے ہو. کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یاد رکھو عزت صرف اللہ کے پاس ہے. جسے اللہ عزت دے وہ باعزت ہوتا ہے، جسے اللہ عزت والا بنا دے وہ عزت والا بنتا ہے. عزت والا اللہ ہے اور عزت دینے والا بھی صرف اللہ ہے. فَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، یا تم ان منافقوں سے، ان کافروں کا رویہ رکھنے والوں سے عزت مانگتے ہو، اسٹیٹس مانگتے ہو، وسائل مانگتے ہو. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یاد رکھو عزت صرف ساری کی ساری صرف اللہ کے پاس ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اس سے پہلے تمہارے اوپر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کتاب میں یہ بات نازل کر چکے ہیں. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ. ہم نے یہ حکم پہلے تمہیں بتا دیا ہے ایمان والو، جب تم اللہ کے احکامات سنو، قرآن سن لو،
رسول اللہ کے ارشادات سن لو اور پھر تم دیکھو کہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں، پھر تم دیکھو کہ لوگ اس پہ باتیں بنا رہے ہیں، وَيُسْتَهْزَوْا بِهَا، مذاق اڑا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو مولوی راز کی گلا نا، مولوی نہیں کرتے تھے، کوئی لے لیا ہوئے گا انہوں نے کوئی حساب کتاب۔ وَيُسْتَهْزَوْا بِهَا، مذاق اڑاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایمان والو تمہیں ہم حکم دے رہے ہیں کہ سچے ایماندار ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں، نہ ان کے پاس بیٹھیں۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، میل جول مت رکھو ایسے لوگوں کے ساتھ۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اپنا موضوع بدل دیں، کسی اور معاملے میں بات شروع کر دیں، لیکن اس بات میں ان کے ساتھ قطعاً شریک نہیں ہونا۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کی محفلوں میں چپ کر کے بھی بیٹھے رہے پھر بھی ہمارے ریکارڈ میں تم انہی جیسے ہو گے، سزا ہم ان کو دیں گے وہ تمہیں بھی دیں گے۔ انکم اذا مثلہم، انکم اذا مثلہم، برادری سی، رشتہ داری سی، تعلق داری سی، اس وقت مجبوراً گئے تھا، جھٹ بیٹھے ہیں، آ گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ جو تمہارا جھٹ بیٹھنا ہے نا، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ جو تمہارا خاموش ہو کے بیٹھنا ہے برادری کی وجہ سے، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ جو تمہارا تعلق نبھانا ہے، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ انکم اذا مثلہم، جب تم اس طرح کرو گے، ان کے ساتھ اسی طرح ان کی محفلوں میں بیٹھو گے، بالکل خاموش ہو کے بیٹھے رہو، اس کے باوجود بھی ہمارے ریکارڈ میں تم وہی کچھ ہو جو کچھ وہ ہیں، جتنے سزاوار وہ ہیں اتنے ہی تم بھی ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ ان کافروں کو بھی منافقوں کو بھی جہنم میں ایک ہی جگہ پر اکٹھا فرمائیں گے، ایک ہی جگہ پہ جھونکیں گے، ایک ہی جگہ پہ پھینکیں گے۔ الذین یتربصون بکم، ہاں ذرا دیکھو ان لوگوں کو بھی، یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں۔ انتظار کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر تمہیں فتح مل جائے تو پھر آہستہ آہستہ قریب ہو کے کہیں گے ذرا دل سے تو آپ کے ساتھ ہی تھے، ان کے پاس ویسے ہی ہم جاتے تھے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، تو تمہارے لیے ہی اصل میں تدبیریں کر رہے تھے۔ الم نکم معکم، تمہیں نہیں پتا؟ بچوں انہوں نے گلاں تو ہمیں دستا رہا نا جی، تواڈے سمجھاتا رہا، میں تو تواڈے نال نہیں سمجھ سی۔ الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اگر مسلمانوں کی جگہ، ایمان والوں کی جگہ، سچے لوگوں کی جگہ دوسرے لوگ جیت جائیں، یہ ہار جائیں، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو پھر یہ کہیں گے دیکھا نا ہم تم کو کہتے نہیں تھے کہ بچ جاؤ ان سے، بچ جاؤ ان سے، ان کے ساتھ بیٹھا نہ کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو، ان مومنوں سے ہم تمہیں منع کرتے تھے کہ ان کی محفلوں میں نہ جایا کرو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں معاملات میں فتح ہم جس کو دیں، عزت ہم جس کو دیں، آزمائش ہم جس پہ لائیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے، لیکن قیامت کے دن فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، تم دونوں گروہوں کے درمیان فیصلہ ہم کریں گے، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہاں یہ بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سچے ایمان والوں پر کافروں کو مستقل غلبہ نہیں دیتے، مستقل غلبہ صرف ایمان والوں کا ہوتا ہے، عزت اللہ کے ہاں صرف ایمان والوں کی ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ نستغفر اللہ یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور بہنوں، یہ آیات تھیں 5ویں پارے کا آخری رکوع ہے تقریباً، یہ آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 134 سے 144 تک کی آیات تھیں جو آج ہمارے زیر مطالعہ، اور ان مبارک آیات کا ہی مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میرے پاس اس وقت 5 احادیث مبارکہ ہیں جو میں بغیر کسی تبصرے کے آپ بھائیوں کے سامنے مختصر سے وقت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل 10-12 منٹ ہے میرے پاس، اور میں چاہوں گا کہ یہ حدیث مبارک آپ کو سنا دوں، بجائے اس کے کہ میری کوئی بات سامنے آئے۔ وہ اللہ کی بات تھی، یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اور یہی اصل دونوں یہی ہمارے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی مسلم کی یہ بڑی معروف حدیث ہے، لوگو ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی کتاب اللہ و سنت نبیکم۔ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یاد رکھو جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے لگو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک تمہارے نبی کی سنت۔ حالات اسی طرح ہیں، کسی کو زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ہم لمبی امیدوں کے ساتھ خواہشات نفسانی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یقین کیجئے ایک لمحے کا بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ اس کے لیے کس انداز میں آئے گا۔ کجا کہ میں کسی سے جھوٹے وعدوں پہ، لمبی امیدوں پہ، لمبے منصوبوں پہ باتیں کروں۔ بخاری کی حدیث، یہ مسلم کی حدیث، جناب ابو بکرہ کی روایت، فرماتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، فقال الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بھائیوں تمہیں میں بڑے بڑے گناہ نہ گنواؤ، کیوں سناؤں؟ بڑے بڑے گناہ جو سب سے بڑے گناہ ہیں، ثلاثا، آپ نے گنوائے، آپ نے فرمایا کہ پہلے میں 3 بڑے گناہوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا جو سب سے بڑے گناہ ہیں۔ پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ گناہوں میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جرائم میں سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ پھر فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کو اکیلا بے سہارا چھوڑ دینا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا وشہادت الزور، تیسرا بڑا گناہ جھوٹے آدمی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کی گواہی دینا، اور وہ گواہی جھوٹی ہو۔ گواہی دینے والا بے شک سچا ہو، اگر وہ گواہی جھوٹی دے رہا ہے تو وہ جھوٹے آدمی کی طرح ہے۔ شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹ کا گواہ بن جانا۔ پھر فرمایا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، لوگوں جھوٹی گواہی دینے سے باز آ جاؤ، لوگوں جھوٹی گواہی دینے سے باز آ جاؤ۔ حضور نے یہ 2-3 دفعہ دہرایا۔ وکان متکئا فجلس، حضور تکیہ لگا کر بیٹھے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے سیدھے ہو کے، فجلس، جب آپ بیٹھ گئے تو حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، بیٹھے جب تو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے لوگوں جھوٹی گواہی دینے سے باز آ جاؤ، لوگوں جھوٹی گواہی دینے سے باز آ جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں، ابو بکرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے دل میں یہ خیال آنا شروع ہوا کہ کاش اللہ کے رسول اب چپ کر جائیں، کاش آپ چپ کر جائیں۔ یعنی اتنا کچھ ہمیں ہمارے اندر وہ اتنی اذیت پیدا ہو گئی اپنی وہ جائزہ لینے کی کیفیت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے کاش کہ لوگ جھوٹی گواہی دینے سے باز آ جائیں، کاش لوگ جھوٹ کا ساتھی بننے سے باز آ جائیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت، سنن ابو داؤد
یہ ترمذی میں بھی موجود ہے. جناب خریم بن فاتق صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی, صبح کی نظام فلما انصرف قام قائما, جب نماز پڑھا کے آپ نے اپنے مقتدیوں کی طرف منہ فرمایا, رخ انور ادھر کیا, تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. قام قائما, فرمایا خود شہادت الزور والاشراق باللہ ثلاث مرات, فرمایا لوگوں آج میں تمہیں یہ خبر دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اللہ نے آج کی جو آیات نازل کی ہیں اس میں شرک اور شہادت زور کو برابر کا گناہ قرار دیا ہے. شرک کو اور جھوٹی گواہی کو, نااہل آدمی کو اہل قرار دینا, یہ ہے شہادت زور. کسی نااہل کو اہل قرار دینا, اس شہادت اور اس گواہی کو اللہ نے شرک کے برابر کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا, اور شرک کے بارے میں شاید آپ کے یاد ہوا آپ کو کہ میں نے قرآن کی کئی آیات سنائی ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے بارے میں فیصلہ ہے اللہ کا, اللہ شرک معاف نہیں کرتا. جس کو چاہے باقی سارے گناہ معاف کر دے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا, شرک کی معافی نہیں ہوگی. تو یہاں فرمایا کہ شرک اور شہادت زور کو اللہ نے برابر کر دیا ہے, دونوں کے ایک ہی پردے میں ڈال دیا ہے کہ جتنا جرم شرک کا اتنا ہی جرم شہادت زور کا بھی ہوگا, اتنا ہی جھوٹی گواہی کا بھی ہوگا, اتنا ہی جھوٹے اور نااہل آدمی کے ساتھ کھڑا ہونے کا جرم بھی ہوگا. اسی طرح سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان, کھڑے کھڑے پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی, لوگوں بتوں کی جو گندگی ہے, بتوں کی وجہ سے جو اندر کی گندگی پیدا ہوتی ہے اس سے بچ جاؤ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, جھوٹ کا گواہ بننے سے بچ جاؤ, جھوٹی گواہی دینے سے بچ جاؤ, نااہل آدمی کے ساتھ کھڑا ہونے سے بچ جاؤ. حنفاء للہ, یکسو ہو کر اپنے اللہ کے ساتھ آ جاؤ, غیر مشرکین بہ, غیر مشرکین بہ, اس حالت میں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنو. میرے پیارے بھائیوں, تیسری روایت, یہ مسند احمد کی یہ روایت, مسند احمد, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیان کردہ روایت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد علی مسلم شہادتا لیس لہا بأہل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے, کافر کے بارے میں نہیں کہا, مسلمان کے بارے میں کہا, من شاہد علی مسلم, جس شخص نے کسی مسلمان کے خلاف گواہی دی, وہ گواہی اس کے مطابق نہیں تھی, اس کے حق میں گواہی دینی چاہیے تھی, اس نے اس کے خلاف گواہی دی. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے ایسے بندے کو گواہی دی لیس لہا بأہل, جو اس کا اہل نہیں تھا, اس کو اہل قرار دیا, نہ اہل کو اہل قرار دیا اور اہل کو نہ اہل قرار دیا. حضور نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میرا فتویٰ یہ ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ وہ اپنا ٹھکانہ پکا پکا جہنم میں بنا لے. فلیتبوأ مقعدہ من النار, اس کا ٹھکانہ پکا جہنمی ہے. ہم جن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں نا, معمولی عام حالات میں سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیا ہے, اب ذرا اس کی اہمیت کی کیفیت دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے. چوتھی حدیث مبارک, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم شاہد الزور حتی یوجب اللہ لہ النار. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے, جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والا فرد, جھوٹ کا گواہ بننے والا فرد, اس کے لیے اللہ کا یہ فتویٰ ہے, حکم ہے کہ وہ اپنا قدم نہیں اٹھائے گا حتی یوجب اللہ لہ النار,
اللہ تعالیٰ اس پر آگ واجب کر دے گا، یہ پکا جانبی ہے۔ یوجب اللہ لہ النار، یوجب اللہ لہ النار۔ آخری حدیث ہے، الفاظ میرے نہیں ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، سچے ہیں اور ان کی سچائی میں ذرہ برابر شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، غور فرمائیے۔ حضور یہ معجم طبرانی کی یہ حدیث، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرمایا من کتم شہادتا اذا دعی الیہا کان کمن شاہد بالزور۔ جس شخص کو یہ دعوت دی گئی، آؤ بتاؤ کہ یہ بندہ کیسا ہے، اذا دعی الیہا، من کتم شہادتا، جس شخص نے شہادت کو چھپایا، گواہی کو چھپا لیا، اس وقت اذا دعی الیہا، جب اس کو بلایا تھا آؤ یہ گواہی دو، آؤ بھائی اب وقت ہے آپ گواہی دو، لیکن اس نے گواہی کو چھپا لیا، گواہی نہیں دی، سچی بات نہیں کی، اس نے جھوٹی بات کی، جھوٹوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ من کتم شہادتا، جس نے گواہی کو چھپا لیا، اذا دعی الیہا، جب اس کو بلایا گیا تھا کہ آؤ یہ گواہی دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا کمن شاہد بالزور، یہ بالکل اسی طرح اللہ کے ریکارڈ میں ہے جس طرح کے شہادت زور دینے والا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس نے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنے آپ سودا کیا اور وہاں کھڑا ہوا ہے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ بارک وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی الفاظ تھے، اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فیصلہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے ضمیر کا فیصلہ ہے کہ ہم شہادت زور کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا شہادت حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کون سی شہادت دینا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا میں اپنے رشتہ داریاں، تعلق داریاں، مفادات اور تعصبات پالنا چاہتے ہیں، یا ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر خطرہ مول لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کی شہادت کے لیے یکسو فرمائے، شہادت زور سے پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔